کے غلام نام تو شد دریو زگر اکرام تو شد موئی کے غلام نام تو شد دریو زگر اکرام تو شد خواجہ ازا کے غلام تو شد دارد طلب تسلیم و رضا قادری اب دار ہے یا غوث اعظم میزنم قادری اب دار ہے یا غوث سبحان اللہ. باد توحید کے مت والو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید قد نرى تقلب وجهك في السماء. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس محفل محبت میں نئے سال کی آمد پر اور سال رواں یعنی جو گزر رہا ہے، سال رواں کے اختتام پر ہم مسلمانوں کو قرآن کا کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے، وہ آپ کے سامنے بحیثیت مومن رکھنے کی سعادت حاصل کریں گے. اور جب ظاہر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو تو ہم مسلمان اس کو دل و جان سے مانتے ہیں اور عمل کرنے کی توفیق اللہ سے مانگتے ہیں. یہ ہم مسلمانوں کا طریقہ شروع سے رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان کا یہی طریقہ رہے گا. محبت کے ساتھ سننا ہے. ساتھ نہیں یہود و نصارہ اس نئے سال کی آمد پر جس طرح خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یہ خوشی کے اظہار کا طریقہ یہ ان کا اپنا نکالا ہوا ہے. جس طریقے پر عمل کر کے یورپ، امریکہ آج اس نہج پر، اس گناہ کے کنارے پر پہنچ چکا ہے کہ برطانیہ کو اور یورپ کنٹریز کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ آج ہمارے یہاں
لا مذہبی کی ہوا چل پڑی ہے، کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اور فحاشی، عیاشی، ننگا پن اور یانیت کا ایسا ننگا ناچ ناچا گیا ہے کہ ہمارے ہاں نسل ختم ہو چکی ہے۔ یورپ کا کہنا ہے اسی مادر و پدر آزادی کا نتیجہ ہے کہ آج یورپ میں نسل تباہ ہو چکی ہے، اکثر بچے بغیر باپ کے ہیں۔ یہ یورپ کا تجزیہ ہے جو اخبار میں کبھی کبھی آتا ہے۔ یورپ کی آبادی کی اکثریت ناجائز ہے، اور ان میں بے راہ روی کا وہ چلن ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا اب یورپ کے بس میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب فحاشی بڑھتی ہے تو اللہ کی طرف سے بڑا بڑا عذاب آتا ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ کی طرف سے ان بڑے بڑے عذاب میں اومیکرون بھی ہے، کورونا بھی ہے، سائیکلون بھی ہے، طرح طرح کے امراض جو آج لا علاج صورت اختیار کر چکے ہیں، یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ صرف اور صرف ایک ہے کہ ہم سب مل کر کے توبہ کریں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، اور جتنا ہو سکے ہم سب مل کر کے شریعت مطہرہ پر عمل کریں، تو یقین ہے کہ قرآن مجید نے جب ارشاد فرما دیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کوئی غم نہ کرنا، کوئی خوف نہ کرنا، تم ہی غالب آؤ گے، شرط ہے مومن بن جانا۔ تو قرآن نے جب ہماری کامیابی کی ضمانت کا اعلان اس کی شرط مومن بننے پر رکھا ہے، تو جب ہم مومن بن جائیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ محبت کے ساتھ سنیں، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن نے پاک پارہ نمبر 1 آیت کریمہ نمبر 112 اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا، اور ایک جگہ آیت کریمہ نمبر 108 وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اسی طرح کا دوسرا مفہوم، ہرگز تم سے یہود اور نصارہ یعنی نصرانی راضی نہ ہوں گے، تم ان کی جتنی بھی اتباع کر لو وہ راضی نہیں ہوں گے، تم ان کی جتنی بھی چاپلوسی کر لو وہ راضی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ ان کی آخری خواہش ہوگی کہ تم مرتد ہو جاؤ، اپنے اسلام سے پھر جاؤ اور یہودی مذہب کی پوری پیروی کر لو، تب وہ راضی ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں ایک مسلمان پر لازم ہے کہ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ان کے بنائے ہوئے نئے سال میں ہم جشن کا جو طریقہ اپناتے ہیں ان کے قاعدے کے مطابق ہم چاہے ان کے ساتھ جتنا جشن منا لیں، مگر وہ ہم سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک ہم اپنے مذہب کو چھوڑ کر ان کے مذہب کو اپنا نہ لیں۔ لہذا ایسی صورت میں ہم ان کو کیوں راضی کرنے لگے؟ ہم مومن ہیں، ہم راضی کریں تو صرف اللہ کو راضی کریں۔ جب قرآن نے صاف کہہ دیا کہ تم ان کے ساتھ جتنا اٹھو اور جتنا بیٹھو مگر وہ کبھی تم سے راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ تمہارا ایمان چھین لیں، تب تمہیں کہیں کہ ہاں اب تم نے مجھے خوش کیا، تو ایسی صورت میں سب سے بڑا دشمن نمبر بن کر اٹھا۔ ایک نمبر دشمن اگر مسلمان کا کوئی ہے تو وہ یہود ہیں، اور 2 نمبر دشمن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرما دیا، اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن جو ہے اس کے بعد
وہ مشرکین ہیں۔ آج کے ہندوستان کی سرزمین پر RSS سے بڑا دشمن مسلمانوں کا کوئی نہیں ہے۔ نمبر 3، اللہ کے پیارے نبی نے جب فرما دیا ولن نصارا، تو تیسرے نمبر دشمن میں عیسائی ہیں۔ عیسائی بہت سختی کے ساتھ مذہب کو نہیں کچلیں گے، لیکن اتنا ہلکا ہلکا جام دیں گے کہ آدمی اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے عیسائی رنگ میں رنگ جائے گا، اور جب وہ عیسائی بنے گا یا عیسائیت کو قبول کر لے گا یا عیسائی تہذیب کو قبول کر لے گا تو دھیرے دھیرے لادینیت، لا مذہبیت کی طرف بڑھے گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تمام مذاہب کو حق اور سچ جانے گا، وہ کہے گا کہ جس کی بھی پیروی کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جیسا کہ ابھی جو ہے طاہر القادری پاکستان کی سرزمین پر اس نے اعلان کیا، یہود و نصارہ، مشرکین، بدھسٹ، یہ بہت پرانا اعلان ہے، یہ سب اپنے اپنے مذہب کے پیروکار اور حق ہیں، اور ممکن ہے کہ مشرکین میں بھی کوئی بڑے بڑے رام اور کرشن نام کے جو لوگ ہیں وہ نبی بن کر آئے ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس طرح ان لوگوں کو سب کو حق ہونے کی سرٹیفکیٹ اس نے دی۔ اور اسی تناظر میں گلف کنٹری میں ایک مذہب ابھر رہا ہے جس کا دعویٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے یہودی بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی بھی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے مسلمان بھی ہیں۔ تو کیوں نہ ان تینوں مذہب کو ایک کر کر کے ایک نیا دین دنیا میں لایا جائے جس کا نام ہو دین ابراہیمی، جس کا نام ہو دین ابراہیمی۔ مسلمان نے یہ کہہ کر کے انکار کر دیا کہ ہم اس نئے مذہب کو اس لیے قبول نہیں کریں گے کہ ہمارے پاس قیامت تک باقی رہنے والا مذہب موجود ہے، قیامت تک باقی رہنے والا مذہب اور موجود ہے۔ اگر تم کہو گے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، ابراہیم علیہ السلام ہی کے ماننے والے مشرکین مکہ تھے، جس میں ابو جہل وہ اعلان کرتا تھا کہ محمد، ابو جہل حضور کے پڑوس میں رہتا تھا اور اتنا گندا تھا کہ حضور کے ہر جملے کو غلط سمت میں ڈال کر کے لوگوں کو غلط طریقے سے بتاتا تھا، اور یہ اس کا کام تھا۔ ابو لہب بھی یہی کام کرتا تھا، ابو جہل بھی یہی کام کرتا تھا کہ حضور کے ہر جملے کو غلط بتاتا، اور بتا کر کر کے جو آنے والے لوگ ایمان اور اسلام کو قبول کرتے ان کو دور ہی سے راہ حق سے بھٹکانے کی کوشش کرتا۔ لیکن آنے والا جب دیکھتا اور کہتا کہ چلا ٹھیک ہے، تم نے جو بات کہی ہے ذرا محمد سے میری ملاقات کرا دو، اور جب حضور سے وہ ملاقات کرنے کے لیے جاتا تو وہ اعلان کرتا، اللہ کی قسم، اس مذہب کی قسم جس نے حق کے ساتھ مذہب کو بھیجا، اس رب کی قسم جس نے تمام دنیا کو پالا، اس کی قسم، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، بے شک یہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور کی زیارت کرتا اور یہ جملہ کہتا کہ جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ایسا چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، قرآن سے پوچھئے کہ یہودی کیا ہے۔ پہلا پارہ سے آپ جب شروع کیجئے گا تو یہودیوں کے تعلق سے قرآن نے بہت سارے ان کے خفیہ فتنے کو ظاہر کر کے کہا کہ یہ ہر دور میں اسلام کے لیے فتنہ کا سبب بنے ہیں۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، ایمان والو مسلمانوں کو چھوڑ کر تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اب جب یہود و نصارہ کو مسلمان کو حکم ہے کہ دوست نہ بناؤ تو وہ مسلمان یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر ایک نیا مذہب کیسے اپنا سکتا ہے؟ نمبر 2، جن کا دعویٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی مذہب کے بانی تھے، عیسائی مذہب کے بانی تھے، اور مشرکین مذہب کے بانی تھے۔ مشرکین کی کڑی ایسے جوڑتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام تھا آزر۔ قرآن مجید میں آزر کے بارے میں آیا، لے ابی آزرا اتتخذ اصناما آلہہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ ان کا پورا قبیلہ چند لوگوں کو چھوڑ کر بت پرستی کرتا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ابا، ابراہیم علیہ السلام کے دادا، ان سب کو چھوڑ کر بت پرستی میں منسلک ہے اور مشغول بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے چچا سے پوچھا، اے میرے باپ، میں تجھے دیکھتا ہوں
کہ تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتا ہے، بت بناتا بھی ہے، بت پوجتا بھی ہے، بت بیچتا بھی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں یہی ہمارا مذہب ہے۔ کہا بے شک یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب تو وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام خالص دین لے کر آئے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جس کے بارے میں قرآن نے تصدیق کی، ماں کانا ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولیکن کانا حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام پکے سچے تمام شرک سے الگ مسلمان تھے۔ حنیف کہتے ہیں تمام شرک سے الگ، پکے سچے تمام شرک سے الگ بیزار مسلمان تھے۔ اس میں تینوں مذہب کا رد ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہودیت سے جوڑنا یہ بھی ظلم ہے، نصرانیت سے جوڑنا یہ بھی ظلم ہے، بت پرستی سے جوڑنا یہ بھی ظلم ہے۔ بہرحال میرے محترم بزرگ اور دوستو، اب نئے سال کے تعلق سے چند باتیں، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمیں ان کی تقلید نہیں کرنی، ان کا طریقہ اپنانا نہیں ہے، محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد والہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا اور آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جیسے نیا سال کا آخری ہو، مان کے چلیے آج ہے ہی ہے، آج 31 دسمبر ہے اور 26 جمادی الاولیٰ ہے، 1443 ہجری جمادی الاولیٰ کی 26ویں تاریخ ہے۔ 4 دن کے بعد انشاءاللہ پھر نیا چاند ہوگا، اور اس کے بعد جو پھر اس کے بعد چاند ہوگا وہ رجب المرجب کا چاند ہوگا، یعنی رجب المرجب کے مہینے میں 1 مہینے 4 دن کم و بیش بچے ہیں، چاند کے اعتبار سے کہنا ہے تو کم و بیش کہیں گے، بچے ہیں۔ بہرحال تو ہمیں آخری سال میں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اس سال میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ آپ جب اپنے اس پر غریباں پر جھانک کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا ہم کھو ہی رہے ہیں۔ کیسے کھو رہے ہیں اس کی مثال پہلے لے لیجئے، بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک برف والے نے برف بیچتے ہوئے یہ جملہ کہہ کر کے بیچ رہا ہے، برف فروشی کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے لے لو مجھ سے خرید لو، اگر تم نہ خریدو گے تو ہم گھاٹے والے میں ہو جائیں گے، اس لیے کہ میں جو سامان بیچ رہا ہوں یہ ہر لمحہ پگھل رہی ہے۔ زور سے بولیے، ہر لمحہ، اس لیے کہ یہ چیز ہر لمحہ پگھل رہی ہے، میں جو سامان بیچ رہا ہوں یہ برف ہر لمحہ پگھل رہی ہے، اگر تم مجھ سے نہ خریدو گے تو میری پونجی چلی جائے گی، میرا سرمایہ چلا جائے گا۔ ایک اللہ کے ولی کے کان میں یہ جملے پڑے تو انہوں نے اس کو تصوف کی دنیا میں اتر کر صوفیانہ مزاج سے لے لیا، کہا رونے لگے۔ مریدوں نے پوچھا کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ اس برف والے کے جملے نے میرے دل پر نشتر لگایا اور مجھے اسی وجہ سے رونا آ رہا ہے کہ جس طرح یہ برف جیسی پونجی کو سرمایہ رکھتا ہے، برف جیسی چیز کو اپنی پونجی بناتا ہے، برف ہی اس کا کیپیٹل ہے، اس کا سرمایہ ہے، اور یہ برف رفتہ رفتہ گھل رہی ہے، پگھل رہی ہے، اور جب اگر کوئی خریدے گا نہیں تو یہ برف پگھل کر ختم ہو جائے گی اور اس کی پونجی ڈوب جائے گی۔ فرمایا اسی پر میں غور کرتا ہوں کہ لوگ نئے سال کا جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، برف کی بنیاد پر سوچیں کیا برف کا کچھ حصہ پانی بن کر بیکار نہ بہ گیا؟ اسی طرح ہماری زندگی جو ہمیں اللہ نے عطا فرمائی تھی اس کا 1 سال گزر گیا، اس میں 1 سال کیا ہو گیا؟ مائنس ہو گیا، 1 سال کم ہو گیا۔ اب بتائیے جس کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہو وہ جشن منائے گا یا اپنے آخرت کی تیاری کرے گا؟ جس کی زندگی کا 1 سال گزر گیا ہو وہ جشن منائے گا یا آخرت کی تیاری کرے گا؟ ایک مومنانہ جواب یہی ہوگا
جس کی زندگی کا 1 سال گزر گیا ہو وہ بے وقوف ہوگا، جو جشن منائے گا، جو باکس لگائے گا، جو ناچ گانا کرے گا، اس کو تو اب اپنی زندگی کی فکر ہونی چاہیے کہ آج 1 سال گزر گیا، پھر 1 سال گزر جائے گا، اس طرح ہم لوگ آخرت کی طرف بڑھیں گے۔ تو ہمیں محاسبہ کرنا ہے۔ محاسبہ کرتے وقت نظر آیا کہ ہم سے یہ گناہ ہوا، یہ غلطی ہوئی، فوراً ہم معافی تلافی کریں گے۔ اور اگر ہمیں نظر آیا کہ یہ ہم سے اس سال نیک کام ہوا، اچھا کام ہوا، نیکی ملی، تو ایسی صورت میں ہم جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ مولا اگر تیری معاونت نہ ہوتی، اگر تیری مدد نہ ہوتی، اگر تیری نصرت نہ ہوتی تو ہم یہ نیک کام نہ کر سکتے۔ لہذا شکر ملنے، نیکیاں ملنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور گناہ ملنے پر ہم اللہ کے خوف سے توبہ کریں گے۔ یہ ہے سال رواں جو آج چند گھنٹوں کے بعد گزر جائے گا، اس کا معاملہ۔ نیا سال، نئے سال کا جشن منانے کے لیے ہم کیسے تیار ہو سکتے ہیں؟ یہ سال کی جو تقویم ہے، جو کیلنڈر ہے، اس کو مذہب اسلام والوں نے نہیں تیار کیا۔ تو جب اس کیلنڈر کو مذہب اسلام والوں نے تیار نہیں کیا تو یہ ہمارا کیلنڈر نہیں ہے، یہ ہمارا سال نہیں ہے۔ ہاں، ہم اس کو کہیں گے کہ اگر یہ کیلنڈر سورج سے چلتا ہے تو سورج بھی اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا اور چاند بھی اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا۔ یہ کیلنڈر کیسے چلتا ہے؟ سورج سے چلتا ہے، اور سورج بھی ہمارے لیے پیدا کیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سال کی تقویم، اس سال کو بنایا نہیں ہے مسلمانوں نے، یہ انگریزوں، عیسائیوں کا بنایا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں ہم مبارکباد پیش کریں کہ نہ کریں؟ جواب سنیے۔ ایک مسلمان جب کسی نئے سال، خواہ وہ بنگلہ ہو، ہندی ہو، اردو ہو، انگریزی ہو، جب اس سال کی مبارکباد دیتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ انگریزوں کا بنایا ہے اس لیے مبارکباد دے رہے ہیں، عیسائیوں کا بنایا ہے اس لیے مبارکباد دے رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نئے سال پر برکت کی دعا دینا اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو برکت والا بنائے، عافیت والا بنائے، خیر والا بنائے۔ اگر نئے سال کی مبارک پر برکت کی دعا نیت ہے تو جائز ہے، زور سے بولیے تو۔ اور اگر نئے سال پر مبارکباد دینا، جس طرح کرسچن مذہب کے لوگ، عیسائی مذہب کے لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج جو ہے ہم لوگ نیا سال منا رہے ہیں کہ ہمارا کیلنڈر شروع ہوا، تو ان کے طرح سے نیت کرنا یہ بھی جائز نہیں، اور ان کے طریقے سے نئے سال کو سیلیبریٹ کرنا یہ بھی جائز نہیں۔ ہم نئے سال کا جشن منائیں گے، اپنے طریقے سے منائیں گے۔ کیسے منائیں گے؟ جیسے نیا سال شروع ہو تہجد کی نماز پڑھ لیا جائے، نیا سال شروع ہو درود شریف پڑھ لیا جائے، نیا سال شروع ہو قرآن مجید کی تلاوت کر لی جائے، تو کیا بہتر ہوگا جب یہ سال ختم ہوگا تو بھی ہم توبہ تلہ کر رہے ہوں، اور جب یہ سال شروع ہوگا تو بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کر رہے ہوں گے۔ ساری دنیا کے لوگ روشنی کو گل کر کے، روشنی بجھا کر کے، پھر جب روشنی جب کریں گے، جب اندھیرا ہوگا پوری دنیا میں، ایک آدھے منٹ کے لیے پوری دنیا گناہوں میں ڈوب گئی ہوگی، پوری دنیا گناہوں میں ڈوب گئی ہوگی۔ آپ کے طریقے کو دیکھیے، پوری دنیا گناہوں میں ڈوب گئی ہوگی، اور ان گناہوں کے درمیان ایک مسلمان جب اپنے نبی کی سنت پر عمل کر کے اللہ اللہ کر رہا ہوگا تو گویا یہ مسلمان ان گناہوں میں ڈوبی دنیا پر احسان کر رہا ہے کہ جب دنیا والے گناہ میں ڈوب جائیں اور ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرتا ہو تو اس کی برکت سے اللہ کسی پر اپنا عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ جب اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو گویا یہ مسلمان پوری دنیا پر احسان کر رہا ہے، یہ مسلمان پوری دنیا پر احسان کر رہا ہے کہ اسی کی وجہ سے، اس کے اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ کیا ہے اس کی مثال؟ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد والہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جب ان کے نئے سال کے جشن کے طریقے کو ہم نے قانون کی کتاب میں پڑھا، وہ کیسے کرتے ہیں، تو ان کے ہاں تو کوئی قانون نہیں ہے، جس کو وہ ترتیب دے دیں بعد میں اسی پر عمل کرتے ہیں، وہی قانون بن جاتا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ برطانیہ کی
نیوی والی فوج جو سمندروں میں رہتی تھی، انہوں نے سمندر میں تھکا دینے والے سفر سے عاجز ہو کر نئے سال کو سیلیبریٹ کرنا چاہا، تو اپنے آفیسروں سے پرمیشن مانگی۔ آفیسروں نے دیکھا کہ اب بال بچے تو ان کے دور، گھر بار دور، سمندر میں اگر خوشیاں مناتے ہیں تو منا لینے دو۔ خوشیاں منائی گئیں۔ دوسرے سال خوشی کی حد اور بڑھا دی گئی، تیسری سال اور حد بڑھا دی گئی۔ پھر چند سالوں میں رات کی تاریکی میں شراب و کباب کا ماحول گرم ہوا۔ پھر اس کے بعد ریکویسٹ کی گئی کہ اب جیسے ہی 12 بجنے میں چند سیکنڈ باقی ہوں تو بتی بجھا دی جائے، اور جیسے ہی 12 بجے سے چند سیکنڈ گزر جائیں اور ہم لوگ 12 پار کر جائیں تو بتیاں جلا دی جائیں۔ پھر یہ طریقہ شروع ہوا، اور اس میں کیا ہوا کہ پھر ان میں بعد میں وہ طوائفہ اور ناچنے گانے والی کو اپنے جہاز پر بلانے کی اجازت دی گئی، اور پھر گناہوں کی جو دنیا ان لوگوں نے شروعات کی اس دنیا کی، وہ دنیا پوری میں پھیلتی چلی گئی۔ آج ہر نائٹ کلب اور ہر جگہ جو غیروں کا جس پر تسلط ہے وہاں گناہ ہی گناہ ہے۔ ایسے عالم میں ہم اس سال کو اس طرح سیلیبریٹ نہ کریں۔ ضرورت ہے، آج ہم جب دوسری دنیا کی طرف توجہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مسلم قوموں کی بچیاں اسی نئے سال میں شکار ہوتی ہیں۔ ویلنٹائن ڈیز فروری مہینے میں جو آتا ہے اس وقت مسلم بچیاں شکار ہوتی ہیں۔ اسی طرح کا تہوار کوئی آتا ہے، مسلم بچیاں اس وقت شکار ہوتی ہیں۔ مدھیمک کا ایگزام کا رزلٹ، مدھیمک کا ایگزام جب ہو جاتا ہے مسلم بچیاں اس وقت شکار ہوتی ہیں۔ اس وقت کیوں شکار ہوتی ہیں؟ ایگزام کے موقع پر جو ہے معاملہ طے ہوتا ہے، ایگزام دے دیں، پھر ہم لوگ اپنی مرضی والا کام کریں، اور ایک مسلم بچی ایک کافر کے ہاتھوں میں اپنی عزت بھی گنوا بیٹھتی ہے، ایمان بھی گنوا بیٹھتی ہے۔ اسی نئے سال کے جشن میں جب مسلمانوں اور غیر مسلموں کا اشتراک ہوتا ہے، ایک مسلم بچی اپنا ایمان بھی گنوا بیٹھتی ہے اور اپنی عزت بھی گنوا بیٹھتی ہے۔ ایسی صورت میں ہر مسلمان گارجین پر لازم ہے کہ اپنی بچیوں کا خاص خیال رکھیں۔ یہ صرف ان کی بیٹی نہیں ہے، یہ مسلم سماج کی عزت ہے۔ اس لیے اگر اس پر کنٹرول نہ کیا گیا تو مسلم بچیوں کا غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جانا گھر سے یہ ایک طوفان بن کر کے ابھرے گا جو سماج کے روکنے کے بس کے باہر ہوگا، پھر کسی کا اس پر کنٹرول نہ ہوگا۔ ایسی صورت میں اس پر بھی آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان کے گھر پر آپ نگاہ رکھیں، اس لیے نہیں کہ اس کی بدگوئی کرنی ہے، اس لیے نگاہ رکھیں کہ کوئی مسلمان پریشان نہ ہو جائے، کوئی مسلمان بے عزت نہ ہو جائے۔ اس طرح جب نگاہ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ مسلم بچیوں کے بھٹکتے ہوئے قدم اگر نہ سنبھلے تو کم سے قابو میں ضرور ہو جائیں گے۔ اور پھر دعا بھی کریے، اللہ نے اگر ان کے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دیا تو صرف ایک مسلم ہی نہ بچے گی، پورا سماج بچ جائے گا، پوری سماج کی عزت و وقار بچ جائیں گے۔ ایسی صورت میں ہر ادارہ، ہر مسلمان اس کے لیے تیار رہے کہ ہم کو کسی مسلم بچیوں کو گمراہ نہیں ہونے دینا، بھٹکنے نہیں دینا ہے۔ اس لیے اس سال کا جشن آپ ایسے منائیں کہ آپ دین کے کام میں لگ جائیں، خیر و خیرات کرنے میں لگ جائیں، غریبوں کی مدد کرنے میں لگ جائیں، نماز پڑھنے میں لگ جائیں، قرآن کی تلاوت کرنے میں لگ جائیں۔ ہر نوجوان ہمارا سوچے آج ہم بیکار ہیں، کام کے لائق کیسے بنیں گے، اب نئے سال کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ ہر بوڑھا سوچ لے کہ میری زندگی کا ایک سال ختم ہوا، اللہ کی بارگاہ میں اب حاضر ہونے کا وقت اور قریب سے قریب تر آ رہا ہے، حاضر ہونے کے لیے کیا تیاری کرنی ہے۔ ہر ماں سوچ لے کہ نیا سال آ رہا ہے، اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے کون سی تدبیر اپنانی چاہیے، کیا طریقہ ادب کا ہونا چاہیے۔ جب ہر اپنا اپنے ذمے کا کام کرنے والا، ہر ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو نبھا دے گا تو سماج بھی جب بچ جائے گا، عزت بھی بچ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے آپ سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔